السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد، وقال ایضا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ معزز ناظرین، آج ہندوستان میں 12 ربیع الاول ہے۔ اس دن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہندوستان میں عید میلاد النبی کی خوشی مناتے ہیں، اور اس جوش و خروش کے ساتھ منانے لگے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر اور خوف ہونے لگا ہے کہ کہیں لوگ جو اہل حدیث طبقہ کے نوجوان ہیں وہ کہیں اس کو حقیقت میں دین نہ سمجھ لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہ سمجھ لے۔ اس لیے میں اپنے تمام نوجوان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین مکمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اس کا کہیں پر کوئی تذکرہ نہیں ہے، نہ تو آپ کے بعد خلفاء راشدین کی زندگی میں اور ان کے دور میں اس کا کہیں پر تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ ہم نے اس کو مکمل کر دیا ہے۔ اب جب دین مکمل ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں کسی بھی چیز کے اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان دو حدیثوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم قاعدے کو بیان کیا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ میرا یہ دین ہے، ہم نے جو شریعت پہنچائی ہے، اگر کوئی شخص اس میں کسی بھی طریقے کا اضافہ کرتا ہے جو میرے دین میں موجود نہیں ہے تو وہ مردود ہے، وہ مقبول نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کسی نے اگر کوئی ایسا عمل کیا جس میں ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری شریعت اس کو شامل نہیں ہے، اس عمل کو ہماری شریعت میں وہ عمل موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ عمل مردود ہوگا۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، نبی کی شریعت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے، کہیں پر بھی اپنی پیدائش کے دن جشن منانے کے سلسلے میں اپنے صحابہ میں سے کسی کو کوئی بھی نصیحت نہیں کی، اور کسی بھی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رہنمائی نہیں کی۔ اور آپ کے بعد خلفاء راشدین جو 30 سالہ ان کی زندگی رہی اور 30 سالہ خلفاء راشدین کا دور رہا، انہوں نے بھی اس تعلق سے کوئی بات نہیں کی۔ تو ذرا بتلائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں کیا اور صحابہ نے نہیں کیا اور ان کے بعد بڑے اجلہ تابعین میں سے کسی نے نہیں کیا، تو جب ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل کی وہ شریعت کافی ہو گئی بغیر اس دین کے منائے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت جو کرتے تھے، خاص طور سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے زیادہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتے ہیں؟ جب انہوں نے اپنے دور حکومت میں چاہتے تو کر سکتے تھے، کوئی ممانعت نہیں تھی، کوئی روک نہیں سکتا تھا، اس کے باوجود جب اس کو نہیں کیا اور وہ سب سے بڑے محب رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو پھر بعد میں آ کر اس کو کیسے محبت کے اظہار کا ذریعہ بنایا جا سکے اور اس کو کیسے شریعت میں اس کو داخل کیا جا سکے اور شریعت کا درجہ دیا جا سکے، یہ بات کسی بھی طور پر سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں اور میرے مائیں اور بہنیں، اس تعلق سے آپ بھی محتاط رہیں اور ان کے اس عمل سے متاثر نہ ہوں، بلکہ شریعت وہی ہے، میں نے کہا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے پیش کی ہے، عمل کر کے دکھایا ہے، بتلایا ہے، حکم دیا ہے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے اس دنیا کے اندر، اسی مدینے کے اندر عمل کر کے دکھایا ہے، اور اس کو نسل در نسل آج تک منتقل کیا جا رہا ہے اور ہم تک منتقل ہو کر پہنچا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہر طرح کے بدعات اور خرافات سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح دین ہے اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلق وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔